کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے پلاننگ کرنا، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی کام کرنا، ان کو اللہ نے جو نعمتیں دیا ہے اس کے بیروت سوچنا، یہ سب حسد میں آتا ہے۔ کام کرنا تو حسد میں ہے ہی، صرف سوچنا یہ بھی حسد ہے۔ اللہ کے رسول کے فرمان سے ظاہر ہے اشد حرام ہے، ویسا ہی حرام ہے جیسا کہ زنا حرام ہے۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دوسرے کے لیے دعا کرے، دونوں پہلی بات تو ذہن میں رکھیں گے حسد حرام ہے، اور دوسری بات اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ اگر کوئی بندہ دوسرے کے لیے دعا کرے تو اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب پہلے غور کریں کہ پہلا حسد حرام اس لیے ہے، ایک مومن کامل جب کوئی کسی کے بارے میں حسد کرتا ہے، ایک مومن کامل جب کسی کے بارے میں حسد کرتا ہے تو حرام اس لیے ہے کہ حسد کیا ہوا نقصان اس بندہ کو بعد میں ہوتا ہے، حسد کرنے والے کو اس کا نقصان پہلے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو سبحان اللہ بولیے۔ آئی کچھ ہاں۔ اس بندہ کو فرض کر لیجئے میں آپ کے بارے میں حسد کروں، فرض کر لیجئے میں آپ کے بارے میں حسد کروں تو آپ کا نقصان بعد میں ہوگا، نقصان پہلے میرا ہوگا۔ مفتیان اکرام نے فرمایا حرام ہے، کیوں؟ اس لیے سخت فتویٰ لگایا، حرام کا فتویٰ اس لیے لگایا کہ حرام کا فتویٰ رہے گا تو انسان دوسرے کے بارے میں کبھی بدگمانی نہیں کرے گا، ریٹرننگ آتا ہے، اس کا ریٹرننگ آتا ہے۔ ایک آپ نے آم کا پیڑ لگایا، آپ نے 10 سال محنت کیا، پھل نکلے گا کہ نہیں؟ وہ 10 سال کے بعد پھل لے گا۔ کٹہل کا پیڑ لگایا، 12 سال محنت کیا، پھل نکلے گا کہ نہیں؟ آنولے کا پیڑ لگایا، 6 سال محنت کیا، پھل نکلے گا کہ نہیں؟ آپ نے کوئی بھی پیڑ لگایا اس کا پھل نکلے گا 6 مہینے کے بعد، 6 سال کے بعد، 10 سال کے بعد۔ مگر حسد ایک ایسی خراب عادت ہے جو بندہ کرتا ہے، اللہ کے رسول کے فرمان سے ثابت ہے، ارے جس کے بارے میں تم نے حسد کیا نقصان اس کا بعد میں ہوگا، پہلے حسد کی آگ میں چلنے والا اس کا نقصان ہوگا، اسی لیے فتویٰ میں ہے کہ وہ حرام۔ لوجک اچھا ہے؟ بہت اچھا ہے کہ نہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ جو دوسرے کے لیے دعا کرے گا تو اپنے لیے دعا کی ضرورت کیوں نہیں بھیا؟ ارے خود کی دعا کرنا چاہیے نا۔ قاری سرتاج نورانی کے لیے دعا کر دو، آپ کا کام ہو گیا۔ قاری اکبر حسین کے لیے دعا کر دو، آپ کا کام ہو گیا۔ انہوں نے آپ کے لیے دعا کر دیا، ان کا کام ہو گیا۔ اس لوجک کو آپ سمجھ لیجئے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے کسی کے لیے کہا اے پروردگار اس کا بیٹا تعلیم پالے، اس کا ثواب آئے گا آپ کو۔ آپ نے کسی کے لیے کہا مولا تعالیٰ کتنی اچھی نعمت تو نے دیا ہے، اے پروردگار ان کی نعمتوں میں اور اضافہ کر دے۔ آپ نے کسی لیے کہا اے پروردگار یہ کتنا غریب ہے مولا تو اسے دولت سے نواز دے۔ یہ دعا آپ کرتے جا رہے ہو، کسی کے لیے دعا دولت کی مانگی، کسی کے لیے دعا علم کی مانگی، کسی کے لیے دعا آپ نے اس کی نعمت کے لیے مانگی، کسی کے لیے دعا آپ نے اس کی اولاد کے لیے مانگی۔ آپ کو اس کا لوجک سمجھا دوں، حضرت علی فرماتے ہیں ایک بندہ ہے جو دوسرے کی اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے، ریٹرننگ اس کی اولاد پر آتا ہے۔ ایک بندہ ہے جو دوسرے کی اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے، ریٹرننگ اس کی اولاد پر آتا ہے۔ ایک بندہ ہے جو دوسرے کے لیے مال کی دعا مانگتا ہے، مال کا ریٹرننگ اس کے پاس آتا ہے۔ ایک بندہ ہے جو دوسرے کے لیے نعمت کی دعا مانگتا ہے، ریٹرننگ اس کا ہوتا ہے۔ پتہ چل گیا جس کے بارے میں تم دولت کی دعائیں مانگو گے پہلے اللہ تعالیٰ تمہیں دولت عطا کرے گا، کسی کے اولاد کے بارے میں مانگو گے اللہ تعالیٰ پہلے تمہیں اولاد عطا کرے گا، کسی کے بارے میں نعمت مانگو گے اللہ تعالیٰ وہ نعمت پہلے تمہیں دے گا۔ فلسفہ سمجھ میں آ گیا۔ ایک بندہ دوسرے مومن کے لیے جب دعائیں